بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج اڈیالہ کے باہر ایک بڑا اکٹھ ہونے جا رہا ہے۔ کل ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ جانتے ہیں طیب بلوچ کا، اس میں ان کو تھپڑ مارے گئے، کچھ دھکے دیے گئے اور اس کی ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے۔ 40 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جس میں علیمہ خان بھی شامل ہے۔ 40 افراد کے خلاف دھکے دینے اور ایک دو تھپڑ مارنے کے الزام میں 40 افراد، اور اس میں سے کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ اور نعیم حیدر پنجوتا پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، اور جو علیمہ خان صاحب ہیں ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوئی ہے۔ کل میں سن رہا تھا ہمارے دوست مطیع اللہ جان صاحب کو، عدیل سرفراز صاحب کو، اور ساتھ میں اسحاق بشیر صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ طیب بلوچ کو سامنے آنا چاہیے اور آ کر کہنا چاہیے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے، یا علیمہ خان کا کوئی قصور نہیں ہے، یا علیمہ خان کے والد سے ان کو اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے۔ اگر وہ نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھ دیا یا وہ سیاست کھیل رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے بالکل برعکس انہوں نے کل ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ علیمہ خان ہی میری مجرم ہے اور نورین بھی میری مجرم ہے۔ علیمہ خان اور نورین میری مجرم ہیں۔ اچھا، طیب بلوچ صاحب جو ہیں ان پر صحافتی تنظیموں نے بھی کہا کہ جی بڑا یہ غلط ہوا، ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ تو میں نے بھی کل کہا کہ بھائی تھپڑ نہیں مارنے چاہیے تھے، دھکے نہیں دینے چاہیے تھے، ان کے سوال کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے تھا، اگنور کر دینا چاہیے تھا، کہہ دیتے کہ نو کامنٹس، ہم آپ کا سوال 22 ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ آپ ایک 22 جرنلسٹ ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ آپ کا سوال بدتمیزی کے دائرے میں ہے، تہذیب کے دائرے میں نہیں ہے، ہم اس کا جواب نہیں دیتے، یہ کہہ دیتے اور بات آگے چلتی۔ لیکن یہ میری اوپینین ہے۔ لیکن اور ظاہر ہے یہ کوئی صحافت نہیں ہوتی، میں بھی 20 سال سے یہی کام کر رہا ہوں، اسی دھندے میں ہم بھی کوئی ایلین نہیں ہیں، ہم باہر سے نہیں آئے یا ہم کوئی بینک میں کام نہیں کرتے، ہم بھی صحافت ہی کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی سوال نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے بھی وہ تمام سیاستدان بیٹھتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے ذہن میں کڑے سوالات ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر سوال کرتے ہیں۔ نون والوں سے بھی، پیپلز پارٹی والوں سے بھی، پی ٹی آئی والوں سے بھی، سب سے تہذیب کے دائرے میں رہ کر سوال کرتے ہیں۔ یہ کوئی سوال نہیں ہوتا کہ آپ کو شرم نہیں آتی یا آپ ڈھیٹ ہیں۔ مثلا میرے سامنے اگر نواز شریف بیٹھے ہوں، میں ان سے پوچھوں نواز شریف صاحب آپ نے اتنے ملک کا مال لوٹ لیا، کرپشن کی، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ اتنے ڈھیٹ انسان ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے عوام کے ذہنوں میں تو انہی الفاظ کے ساتھ ہو، مگر بطور صحافی میں یہ سوال نہیں کر سکتا۔ اور بطور صحافی جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے، تو یہ سوال کرنے والا صحافی تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال یہ سوالات کیے گئے اور یہ واقعہ کل پیش آیا۔ آج جو اکٹھ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بلایا ہے اجلاس کرنے کے لیے کہ وہ اڈیالہ کے باہر اجلاس کریں گے۔ اب اس کا کل کا جو واقعہ پیش آیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم نے ایم پی ایز ایم این ایز کو یہاں بلایا ہے اجلاس کرنے کے لیے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، لیکن ہاں اس کا کل کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پی ٹی آئی کے کارکنانوں نے بھی اگر دھکے دیے ان کو طیب کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ پہلے سے پلان تھا، ہم اس لیے نہیں آ رہے۔ لیکن بہرحال طیب بلوچ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ میں بھی کل جاؤں گا اڈیالہ کے باہر۔ اب طیب صاحب بھی اپنا ایک ایجنڈا، مضموم ایجنڈا لے کر آئیں گے، جیسا کہ کل بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لے کر آئے ہوئے تھے، اور جیسا کہ عمران خان کے سامنے بھی جب وہ گئے تھے تو اپنا ایک خاص ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ میں نے کیا سوالات کرنے ہیں اور کیا پوچھنا ہے اور کس انداز میں پوچھنا ہے اور کیا لب و لہجہ اختیار کرنا ہے۔ تو آج وہ پھر شاید ہنگامہ کرنے کی نیت سے آئیں گے، اور ادھر پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس بھی آ رہے ہیں۔ اب لازمی بات ہے، دیکھیں کہ جب آپ کسی کے لیڈر کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ کہتے ہیں نا تو اس سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ یعنی آپ فرض کریں کہ اگر مریم نواز کے ساتھ بھی کوئی صحافی بدتمیزی کرے گا اور کہے گا کہ تم تو کرپٹ ہو یا تم چور ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی، اس طرح کا لفظ کو استعمال کرے گا تو ساتھ کھڑی ہوئی عظمیٰ بخاری کو بھی غصہ آئے گا، اور وہ اس سے زیادہ سخت بیہیو شاید کریں کہ جو نعیم پنجوتا نے کیا تھا۔ بلکہ عظمیٰ بخاری نے تو پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس ہونے سے پہلے ہی ڈانٹ دیا تھا کہ خبردار کسی نے اگر کوئی الٹا سیدھا سوال مریم صاحبہ سے کیا تو پھر اب تمہاری نوکریوں کا شکوہ مجھ سے نہ کرنا کہ تمہاری نوکریاں چلی گئی ہیں۔ تو عظمیٰ بخاری نے تو ابھی کسی نے سخت سوال کیا بھی نہیں تھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بھی نہ ہو، تو ہونے سے پہلے ہی، ایک واقعے کے جنم لینے سے پہلے ہی انہوں نے ڈانٹ دیا تھا عظمیٰ بخاری نے۔ تو اگر فرض کریں اس نوعیت کا سوال کوئی صحافی مریم صاحبہ سے کر لے جو عمران خان سے طیب نے کیا تھا، تو جو نعیم پنجوتا کا ریاکشن کا علیمہ خان کے ساتھ ہونے والی بدتمیزی کے نتیجے میں تھا، شاید اس سے زیادہ ریاکشن عظمیٰ بخاری بھی دیں گی، یا کہہ دیں کہ نہیں دیں گی، یا کہہ دیں کہ ہاں اگر کوئی مریم نواز سے بدتمیزی کرے گا تو میں خاموش رہوں گی، کہہ دیں۔
تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں رہیں گی خاموش اور وہ کہیں گی کہ خبردار کیوں بدتمیزی کر رہے ہو. تو پھر طیب بلوچ کی بدتمیزی کو جسٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بہرحال صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کو بھی آپس میں پوچھنا چاہیے کہ کیا ایک صحافی کے تمام حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ صحافت چھوڑ کے کسی اور کام کو چل نکلا ہو؟ جب وہ صحافت نہ کر رہا ہو اور وہ کچھ اور کر رہا ہو، اور تو اس کے لیے بھی صحافتی تنظیموں کو اسی طرح سے کھڑا ہونا چاہیے، یا اس سے بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ تو کھڑے ہیں لیکن آپ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی صحافت نہیں ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ ان کا جو چینل ہے وہ بھی شاید ان کو پروموٹ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، اور ان کی ڈیوٹی سپریم کورٹ سے ہٹا کے انہوں نے مستقل اڈیالہ میں لگا دیا کہ ٹھیک ہے تم صحیح جا رہے ہو اور تم صحیح کرتے رہو. دوسری بات یہ کہ عمران خان کی ہیلتھ جو ہے اس پر بڑے کنسرنز ہیں، اور عمران خان جو ہے اگرچہ ان کے جو معمول کے جو بڑے ٹیسٹ ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لپڈ پروفائل ٹیسٹ ان کا ٹھیک ہے، تھوڑا سا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے لیکن ڈاکٹرز کے مطابق یہ کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، ڈائٹ کو تھوڑا سا مینیج کر کے یا ہلکی پھلکی میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہے. دوسرا ان کا جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہیں وہ بھی ٹھیک آئے ہیں، مجموعی طور پر ان کی ہیلتھ ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ان کو 2 بیماریوں کی جو تشخیص ہوئی ہے، ایک جو ہے وہ ٹینیٹس ہے. جو ٹینیٹس ہے وہ بنیادی طور پر کان کی بیماری ہے جس میں آپ کو گونج سنائی دیتی ہے، جس میں ایک آواز 2 مرتبہ آتی ہے، سیٹیاں بجنے کی آواز آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کان میں سیٹیاں بج رہی ہیں، گونج آ رہی ہے، ایک آواز آتی ہے وہ 2 دفعہ سنائی دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹینیٹس. یہ ٹینیٹس کی بیماری جو ہے اس کے نتیجے میں پھر قوت سماعت بھی آپ کی کم ہو جاتی ہے، آپ اونچا سننے لگتے ہیں، کم سننے لگتے ہیں. اور عمران خان صاحب چونکہ عام حالات میں تو شاید اتنی پریشانی کی بات نہ ہوتی، لیکن کوئی 1 سال سے چونکہ مسلسل یہ بیماری چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پراپر علاج کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے عمران خان ان کو اگر اس بیماری کے لیے جیل میں بھی مناسب علاج ان کے ذاتی معالج کے تھرو مل رہا ہو تو اس میں ان کی تسلی ہوگی. دوسری جو بیماری ہے وہ ورٹیگو ہے. ورٹیگو جو ہے بیسیکلی سر میں چکر آنے کی بیماری ہوتی ہے، جس میں آپ کو چکر آنے لگتے ہیں. عام طور پر اس عمر میں یہ چکر آنا کوئی زیادہ خطرے کی بات نہیں سمجھی جاتی، معمول ہو جاتا ہے یا آتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے باوجود اس کی تشخیص ہونا ضروری ہے. بعض اوقات ڈاکٹر جو ہیں وہ سی ٹی اسکین جو ہے سر کا وہ تجویز کرتے ہیں تاکہ پراپر تشخیص ہو سکے کہ کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے ان چکر آنے کی. اور اس کے لیے ظاہر ہے عمران خان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا. ہاسپٹل لے جانے کے لیے انتظامیہ تیار نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کرتے کہ عمران خان کی جھلک بھی کوئی دیکھ لے اور ان کو ہاسپٹل لے جایا جا سکے. تو اس لیے عمران خان کی ان دونوں بیماریوں کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور انہیں پراپر علاج نہیں مل رہا ہے. تو عمران خان ملک سے باہر جا کر تو علاج نہیں کرانا چاہتے، لیکن بہرحال وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا مکمل طبی معائنہ ہو، ذاتی معالجین کے تھرو ہو اور ان کا مکمل علاج کیا جائے تاکہ ان کی یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یہ بیماریاں یہ طول نہ پکڑیں اور یہیں پر ان کا علاج کیا جا سکے. تیسری خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں آج سینیٹر بننے جا رہے ہیں. اب رانا صاحب جو ہیں وہ کسی کی چھینی ہوئی سیٹ پر، کسی کی ہتھیائی ہوئی سیٹ پر سینیٹر بننے جا رہے ہیں. یعنی یہ سیٹ اعجاز چودھری صاحب کی تھی. آج رانا صاحب جو ہیں وہ ان کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ رانا ثناء اللہ جانتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب ابتدائی طور پر ان لوگوں میں تھے جنہوں نے 47 لینے سے انکار کر دیا تھا. یعنی جب سعد رفیق صاحب سے بھی کہا گیا، خواجہ سعد رفیق سے، کہ آپ فارم 47 لے لیں ایم این اے بن جائیں، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نے بہت سیاست کی ہے، میں یہ ذلت مول نہیں لے سکتا کہ میں 47 کا ایم این اے بن جاؤں. اگرچہ بہت سارے ایم این ایز نے خوشی سے قبول کیا، جن میں خواجہ آصف بھی شامل ہیں. بہت سارے ایم این ایز نے خوشی سے فارم 47 قبول کیا، ہارے ہوئے تھے لیکن فارم 47 کو قبول کر کے ایم این اے بن گئے. بے شمار لوگ ہیں، تقریباً سارے ہی، چند ایک کے علاوہ 7 8 10 لوگوں کے علاوہ. اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے فارم 47 لینے سے انکار کیا. ابتدائی طور پر بالکل شروع میں یہ ایسا ہوا، لیکن شاید بعد میں ان کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو غلطی ہو گئی، اور پھر وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بن گئے. آج بالکل ہی ان کا جو ہے وہ جھاکا اتر گیا ہے اور انہوں نے سینیٹر بننا قبول کر لیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ اعجاز چودھری کسی 9 مئی کی پلاننگ کا حصہ نہیں تھے. یعنی انہوں نے کوئی جلاؤ گھیراؤ کا منصوبہ نہیں بنایا تھا، نہ وہ کسی ایسے گروہ کو لیڈ کر رہے تھے، نہ وہ براہ راست کسی کی آگ لگانے والوں میں شامل تھے. احتجاج ظاہر ہے ضرور کر رہے تھے لیکن وہ پرتشدد احتجاج کرنے والوں میں شامل نہیں تھے. لیکن 9 مئی کے اس الزام میں وہ جیل کاٹ رہے ہیں. اب وہ جیل کاٹ رہے ہیں، ان کی سیٹ ہتھیا لی گئی ہے. اور ہتھیا لی گئی سے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ان کی سیٹ چھین لی ہے اور اس پر الیکشن اناؤنس کر دیا ہے. حالانکہ قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے اور پھر الیکشن ہونے چاہیے تھے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ نہیں کہا،
حالانکہ رانا صاحب جو ہیں وہ ان کی ساری عمر فستائیت کا سامنا کرتے گزری ہے. پرویز مشرف کے زمانے میں وہ بہت فستائیت کا سامنا کر چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے لوگوں کو. رانا صاحب کو اس عمر میں آ کر اتنا ایمبیشیس نہیں ہونا چاہیے تھا. رانا صاحب وفاقی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, صوبائی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, وزیر قانون رہ چکے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس بڑے پورٹ فولیو رہے ہیں. آج بھی وہ معاون خصوصی ہیں, حکومت میں ہیں, ایک طرح سے کابینہ کا حصہ ہیں. انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ سینیٹر بن جائیں اور یہ بدنامی مول لیں؟ کسی کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر کسی کا جھوٹا کھانے پر انہیں تھوڑی شرم محسوس ہونی چاہیے تھی, یا انہیں تھوڑا فیل ہونا چاہیے تھا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا, مجھے یہ زیبا نہیں ہے, مجھے یہ مناسب نہیں لگتا, مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا, میرے شایان شان نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کی ہتھیائی ہوئی سیٹ پر جا کے سینیٹر بن جاتے, لیکن انہوں نے بہرحال یہ سینیٹر بننا قبول کیا. 230 کے قریب لوگوں کی انہیں حمایت حاصل ہے. آج ان کو اتنے ووٹ پڑ سکتے ہیں, 186 ووٹوں کی ان کو ضرورت ہے. ان کے مد مقابل جو اعجاز چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں, ان کے پاس شاید 100 ہی ووٹ ہیں, اور وہ بائیکاٹ بھی کرنے جا رہے ہیں آج پی ٹی آئی اس الیکشن کا, کیونکہ ظاہر ہے یہ سیٹ پی ٹی آئی کی تھی اور چھین رہے ہیں نون لیگ والے رانا ثناء اللہ صاحب, تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس الیکشن کا حصہ نہیں بن رہے, اور رانا صاحب جو ہے بغیر کسی مزاحمت کے آج سینیٹر بن جائیں گے. میں پھر کہوں گا کہ رانا صاحب کے شایان شان نہیں ہے, ان کو زیبا نہیں ہے. خواجہ آصف جیسے لوگ کر رہے ہوتے تو سمجھ آتی تھی بات. رانا ثناء اللہ بھی خیر کون سا کوئی بہت اصولوں کے جو ہے وہ رہے ہیں پکے. انہوں نے بھی وزیر داخلہ بننے کے بعد حکیم ثناء اللہ کہلوانا خود کو پسند کیا, اور بہت بے شرمی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے, اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو خواتین اور بچوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے, یا ان کی اپنی فورسز سے ڈھلواتے رہے, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا فستائیت کا ایک پورا دور ان کے دور میں پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ ہم نے دیکھا. تو ان سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے. اچھا جناب, بلاول صاحب نے ہاتھ پھیلا دیے ایک مرتبہ پھر. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ دنیا سے مدد مانگنے نکل کھڑے ہوئے ہیں. اگرچہ ان کا صوبہ ابھی سیلاب میں ڈوبا نہیں ہے, ڈوبنے والا ہے لیکن ابھی ڈوبا نہیں ہے, لیکن انہوں نے ہاتھ پھیلا دیا. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دنیا ہماری مدد کرے, ہم اس سیلاب کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے, دنیا آگے آئے اور ہماری مدد کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دنیا نے 2022 میں مدد کی تھی, وہ کہاں گئی؟ $10 بلین کا آپ نے شادیانے بجائے تھے, $10 بلین آپ لے کر آئے تھے, کہاں ہیں $10 بلین؟ اس میں سے کچھ رقم تو آپ کی اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آئی ہی نہیں تھی. یعنی کئی ایسے منصوبے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں پرپوزل بنا کے دیں, وہ چاہے گھروں کا منصوبہ ہو, چاہے وہ سڑکوں کا منصوبہ ہو, چاہے وہ اسکولوں کا منصوبہ ہو, ہیلتھ کے منصوبے ہوں, آپ منصوبہ بنا کے دیں, اس میں 10-20% کنٹریبیوٹ کریں, باقی ہم کنٹریبیوٹ کریں گے اور ہم آپ کے یہ منصوبے بنائیں گے. لیکن سندھ کی حکومت نے اور پنجاب کی حکومت نے, یعنی صوبوں کی یہ ذمہ داری تھی, انہوں نے وہ منصوبے ہی دینا گوارا نہیں کیا, کہ کیونکہ اس میں 10% یا 20% خود حکومت کو دینا پڑتا, اور 80% جو ہے حالانکہ امداد کی صورت میں باہر سے آ رہا تھا. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں جناب, ہم 20% نہیں دیں گے, تم نے 80% دینا ہے تو دو, نہیں دینا تو نہ دو, ہم سے 20% نہ مانگو, ہم تو اتنا بھی دینا نہیں چاہتے. اور پھر جو امداد کی مد میں پیسے آئے تھے وہ بھی کہاں گئے؟ کیا وہ لوگوں کے گھروں کی تعمیر میں خرچ ہوئے؟ کیا وہ دوبارہ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے خرچ ہوئے؟ کیا وہ بند اور پشتے جو ہیں دریاؤں کے وہ تعمیر کرنے, ان کو مضبوط کرنے میں خرچ ہوئے؟ کیا اس سے اسکول تعمیر کیے گئے, اسپتال بنائے گئے؟ کہاں گئے وہ پیسے؟ آج آپ دوبارہ پیسے مانگ رہے ہیں. منشی پریم چند کا ایک بڑا زبردست افسانہ ہے, میں پہلے بھی ایک مرتبہ اس پر کالم لکھ چکا ہوں, اور وہ میں نے کالم پڑھ کے سنایا تھا 2-3 سال پہلے, 4 سال پہلے. منشی پریم چند کا افسانہ یہ کہتا ہے کہ 2 باپ بیٹا تھے, نکھٹو تھے, کام دھندا کوئی نہیں کرتے تھے, لوگوں سے مانگ تنگ کے گزارا کرتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ بیوی جو تھی وہ بچے کو جنم دیتے ہوئے مر گئی, بیٹے کی بیوی یا اس آدمی کی بہو وہ مر گئی. تو ان دونوں کو کفن دفن کی فکر ہوئی کہ اب اس کا کفن دفن کیسے کریں. تو وہ کفن دفن کے لیے لاش کو گھر میں چھوڑ کر مانگنے کے لیے نکل گئے. چودھری کے پاس گئے, گاؤں کے چودھری کے پاس, وہاں سے پیسے لیے, محلے میں گئے, ادھر سے دائیں بائیں سے پیسے اکٹھے کیے کفن دفن کے نام پر, اور پھر وہ پیسے جو ہیں انہوں نے جا کر باہر اڑا دیا, عیاشی کر لی, شراب پی لی, گوشت کھا لیا, خوب سارا دن عیاشی کی. اور شام ہو گئی تو پھر انہیں فکر ہوئی کہ اب لاش کا کیا کریں, اس کو تو تدفین کرنی ہے. تو بیٹے نے اپنے باپ سے بڑی فکر مندی سے پوچھا کہ اس لاش کا کیا کریں گے. تو باپ جو تجربہ کار تھا, گھامڑ تھا, اس باپ نے جو ساری عمر یہی کرتا آیا تھا, اس نے کہا کہ فکر نہ کرو,
ہم دوبارہ جائیں گے لوگوں کے پاس اور اس لاش کی تدفین کے نام پر پھر پیسے جمع کریں گے. تو بیٹے نے کہا کہ پھر کیا کریں گے؟ اس نے کہا پھر پیسے جمع کریں گے, پھر کل کا کھانا کھائیں گے. تو اس نے کہا پھر لاش کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا لاش خود دفنائیں گے گاؤں والے آگے. جب تک گاؤں والے اس لاش کو خود آگے دفنائیں گے نہیں, تب تک ہم پیسے مانگتے رہیں گے اور کھاتے پیتے رہیں گے. ہماری حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ ہم ہر مرتبہ اس سیلاب کی لاش پر پیسے جمع کرنے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سیلاب کی لاش ہمارے گھر پڑی ہے, اس کو دفناؤ, یہ لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں, اس کو تعمیر کرو. لوگ جو پیسے دے دیتے ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں. اگر کوئی خود آگے تعمیر کر دے تو کر دے, جب تک وہ خود آگے تعمیر نہ کرے اور ہمیں پیسے دیتا رہے. اب تو دنیا نے پیسے دینا چھوڑ دیا, وہ کہتے ہیں بھائی تعمیر کر دیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ تم کھا پی جاؤ گے. لیکن ہم اس بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی دنیا آئے ہماری مدد کرے, ہمارا کچھ کریں آگے. اور سیلاب کو ہم نے ایک اپرچونٹی ڈھونڈ لیا ہے, زلزلے سیلاب آفتوں کو ہم نے ایک اپرچونٹی بنا لیا ہے کہ چلو ایک اپرچونٹی ہے, اس بہانے ہمیں ڈالر آئیں گے, ہمیں پیسے ملیں گے, ہمیں مدد آئے گی, کچھ جیب میں جائے گی, کچھ ہم خرچ کریں گے تھوڑی بہت اور کچھ جیب میں جائے گی. دوسری طرف قرضوں کا عالم یہ ہے کہ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر ہمارے قرضے پہنچ گئے ہیں. 94,197 ارب 94,197 ارب قرضے ہو گئے ہیں اور جی ڈی پی کا یہ 82% بنتے ہیں. یہ قرضے ہمارے جی ڈی پی کا 82% بنتے ہیں. یہ قرضے کس نے لیے ہیں؟ اسی ملک کے حکمرانوں نے لیے ہیں نا, یا میں نے لیے ہیں, عوام نے لیے ہیں, آپ نے لیے ہیں, میں نے اسد اللہ خان نے لیے ہیں, میرے بچوں نے لیے ہیں قرضے؟ نہیں جناب, انہوں نے لیے ہیں. اور اگر اس ملک کو قرضے لینے پڑے ہیں تو انہی کی وجہ سے لینے پڑے ہیں, سیاستدانوں کی وجہ سے, ان کی نااہلیوں کی وجہ سے. اور ادا کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں. ٹیکسز زیادہ دیتے ہیں, بچے نہیں پڑھاتے ہم اچھے اسکولوں میں کہ یار ٹیکس دینا پڑتا ہے. ہم اچھا کھاتے پیتے نہیں ہیں, ہیلتھ پہ کمپرومائز کرتے ہیں. کیوں؟ اچھا علاج نہیں کرا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس میں بڑی رقم چلی جاتی ہے. قرضے میں اور آپ ادا کرتے ہیں. اور قرضے لینے والے کون ہیں؟ یہ کس کی وجہ سے لیتے ہیں؟ اپنی ہی نااہلیوں کی وجہ سے. تو ذمہ دار کون ہے؟ یہ لوگ ہیں. اور یہ 2024-25 میں 8,740 ارب کا قرضہ لیا گیا ہے, اضافہ ہوا ہے جو قرضہ. یہ حالت ہے اس ملک کی قوم کا. دیکھیں قوم ان قرضوں کے ساتھ اور اس حالات میں قوم آگے نہیں نکل سکتی, چل ہی نہیں سکتی, ملک چل ہی نہیں سکتا جس طرح سے چلایا جا رہا ہے. جب تک کہ بے یقینی کا خاتمہ نہیں ہوگا اور وہ غلطیاں جو پچھلے 2-4 سال میں ہم نے دوبارہ سے کی ہیں اس کا ازالہ نہیں ہوگا. یعنی 2024 کے الیکشن کے نتائج کا ٹھیک ہونا, اس کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. آپ لاکھ دھکا لگا لیں, آپ کہیں دیکھو چل تو رہا ہے, دیکھو ملک کی معیشت چل رہی ہے, دیکھو ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے, آپ لاکھ کہہ لیں, لیکن ملک اس طرح چل ہی نہیں سکتا. 26ویں ترمیم کا خاتمہ, عدلیہ اس طرح چل ہی نہیں. 26ویں ترمیم کے ساتھ عدلیہ نہیں چل سکتی. 2024 کے موجودہ نتائج کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی, جمہوریت نہیں چل سکتی, پارلیمان نہیں چل سکتی, کاروبار نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں کہ لوگ بے یقینی کی کیفیت میں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے 6 مہینے بعد کیا ہوگا. یہ حکومت رہنی ہے کہ جانی ہے, عمران خان نے آنا ہے یا نہیں آنا, عمران خان حکومت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, عمران خان جیل سے کب آئیں گے. ابھی سپریم کورٹ میں اب عمران خان کی ضمانتیں آئیں کا فیصلہ آیا تھا تو اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی تھی, مثبت میں جا رہی تھی, 2400 پوائنٹس گر گئی تھی, اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی تھی صرف سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے سے. حالانکہ پتہ تھا کہ اس کے نتیجے میں عمران خان رہا نہیں ہونے جا رہے, لیکن مارکیٹ وہاں پہ فوری طور پر مائنس میں چلی گئی تھی. تو ایک بے یقینی ہے. اس بے یقینی کی کیفیت میں کون انویسٹ کرے گا پاکستان میں جب پتہ ہی نہیں ہے 6 مہینے کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو آپ لاکھ دھکا لگا لیں, اس دھکے سے ملک نہیں چلنے والا جب تک کہ آپ کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا اور 26ویں ترمیم کا خاتمہ نہیں ہوگا. اب بڑے کل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بڑا کمال کیا. انہوں نے کہا کہ عدالتی نظام میں شفافیت سے ہی انصاف کی فراہمی ممکن ہے. یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے اور جب تک ملک میں عدالتی نظام میں شفافیت نہیں ہوگی, انصاف کا نظام آگے نہیں چل سکتا. یہ یحییٰ آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے یا 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں وہ آج تک سماعت کے لیے فکس کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ اتنے قانون کے اور آئین کے پاسدار بنتے ہیں تو سماعت تو کروائیں, جو بھی نتیجہ نکلے. درخواستیں تو فکس کریں, درخواستیں ہی فکس نہیں کر رہے. کس کے کہنے پر جناب؟ کون سی عدلیہ کی آزادی ہے جس میں یہ 26ویں ترمیم والی درخواستیں نہیں لگ رہی؟ یہ جو عدلیہ کے نئے رولز بنائے گئے ہیں جوڈیشری کے, سپریم کورٹ کے, یہ سپریم کورٹ کے نئے رولز جو ہیں یہ ایک سرکولر کے ذریعے کیوں اپروو کروائے گئے ہیں؟ فل کورٹ کا اجلاس بلا کر کانفرنس میں, فل کورٹ اجلاس میں کیوں نہیں اپروو کروائے گئے؟ میرا سوال ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی کا اجلاس 2024 کے بعد سے ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ 2025 گزرنے والا ہے.
کیوں نہیں ہوا 2024 کے بعد سے ابھی تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس؟ 6 ججز جس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھے تھے ان کے کا ازالہ کیوں نہیں ہوا؟ تو تقریریں تو میں آپ سے بھی اچھی جھاڑ سکتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقریر جھاڑنے سے آئین کا نظام بحال ہو جائے گا، یا کوئی بھی شخص چھوٹا بچہ 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے کو تقریر لکھ دیں، اس سے اچھی کر لے گا تقریر۔ 5th کلاس کا بچہ اس سے اچھی تقریر کر سکتا ہے اگر اس کو اچھی تقریر لکھ کر دے دیں، لیکن تقریر کرنے سے تو ادارے نہیں چلتے۔ تو یا آفریدی صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اگر وہ عدلیہ کو بچانا چاہتے ہیں، ورنہ وہ نوکری کر رہے ہیں چپ کر کے کرتے رہیں، پھر ایسی تقریریں کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔